آج سوشل میڈیا پہ ایک خبر بڑی تیز سے گردش کر رہی ہے کہ دیامر کے اندر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ جو ہے نا اچھے رزلٹ نہ آنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیڈرل بورڈ کے اندر جو کامیابی ہے وہ پراسپیکٹس کے اوپر ہے۔ ہمارے جو ٹیچر جتنے بھی ہیں گلگت بلتستان کے، اور گلگت بلتستان میں سب سے قابل اساتذہ ضلع دیامر کے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پراسپیکٹس کو غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی بچے ہیں وہ ان کا گریڈ اچھا نہیں آیا اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ حقیقتاً میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں فیڈرل بورڈ کے چیئرمین خود اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ بھائی ہم جتنے بھی پیپرز کوسچنس آئیں گے وہ کریکولم سے آئیں گے جو کہ فیڈرل بورڈ کے ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اسی لیے ہماری جو طلبہ کی ناکامی ہے وہ اسی وجہ سے ہے، نہ کہ ہمارے اساتذہ کی اس کی کوئی غلطی ہے، نہ ہماری طلبہ کی غلطی ہے۔ طلبہ بھی بڑے محنتی ہیں اور اساتذہ بھی بڑی محنت سے پڑھایا، انہوں نے بڑی محنت سے کوشاں کی، انہوں نے بڑی محنت سے آگے چلے۔ تو یہ صرف جو غلطی ہے، جو سب سے مین چیز جو غلطی آ رہی ہے وہ فیڈرل بورڈ کے پارٹیسر کریکولم کا نہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے ناکام ہوئے ہیں۔ یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نیکسٹ کہ 2006 کریکولم کے جو مین فیچرز تھے وہ یہ تھے۔ The purpose of the curriculum was to develop analytical skills. Do you all understand analytical skills? To analyze something کہ نہیں پتا، differentiate something یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کو differentiate کرنا، critical thinking، ایک پرابلم دے دیے اور آپ خود سوچیں اور اس کو سالو کرنے پر لگ جائیں۔ That was the purpose of 2006 curriculum. جو critical thinking, analytical skills, problem solving, these were the modern trends in curriculum in the world. اور پاکستان نے بھی ایسا ہی سوچا اور انٹروڈیوس کروایا۔ Now the second part of the implementation of the curriculum was to develop contents. اس کو ہم text books کہتے ہیں۔ To develop contents in the shape of textbooks to make you understand the learning outcomes of the curriculum. Right? یہ دوسرا مقصد، دوسرا کام تھا۔ And the third was to train the teachers to deliver this curriculum. And the fourth one was assessment or examination. And the purpose of this new curriculum was that assessment and examination shall be aligned with curriculum. Aligned with what? Curriculum, not the textbooks. I read from the book curriculum which is available on the website of Federal Board, and this is the Government of Pakistan notified document issued in 2006. And I just read one sentence, and this curriculum has all the SLOs of all the subjects. Now this document, which is now available on the website of the Federal Board, which should have been read by everyone, at least every one teacher of the subject concerned. Now I read from this book, and just one sentence for you. Assessment pattern is subject to the requirement, policies and procedures of the examination boards. And the next is question paper will be based on the curriculum, not on a particular textbook. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، this is the notification of Government of Pakistan issued in 2006. ہم نے آپ کو ماڈل پیپرز دیے، کیا آپ سب نے ماڈل پیپرز دیکھ لیے؟ صرف ہم آپ کے لرننگ آؤٹ کمز کو جج کر رہے ہیں کہ اتنا پڑھنے کے بعد، یعنی اگر گریڈ 10 کا بچہ ہے تو 9th اور 10th اور اس سے پہلے بھی گریڈ 7 اور گریڈ 8 میں بھی وہی سبجیکٹس ان کے جو شروع کے جو SLOs کریکولم کے ایسے پروگریشن اس کی ہوتی ہے، یعنی آپ گریڈ 1 سے شروع ہوتے ہو تو گریڈ 1 کے بھی SLOs ہیں، گریڈ 2, 3, 4, 5 کے بھی SLOs ہیں۔ ایک کویسچن میں نے پوچھ لیا
SLO based, مجھے اس کا ایک لائن کا جواب چاہیے and you get full marks. Second, آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جی اگر میں نے وہ کتاب والا ٹیکسٹ نہیں لکھا تو استاد تو مجھے کچھ نمبر نہیں دے گا. اگر آپ نے ٹیکسٹ والا لکھا تو تب استاد کچھ نمبر نہیں دے گا. اگر نہیں لکھا اور اپنے کنسیپچولی کلیئر ہو اور اپنے کانسیپٹ کو لکھا, فل مارکس ملیں گے. فیڈرل بورڈ کے اندر جو کامیابی ہے وہ پراسپیکٹس کے اوپر ہے. ہمارے جو ٹیچر جتنے بھی ہیں گلگت بلتستان کے, اور گلگت بلتستان میں سب سے قابل اساتذہ ضلع دیامر کے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پراسپیکٹس کو غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی بچے ہیں وہ ان کا گریڈ اچھا نہیں آیا اور وہ کامیاب نہیں ہوئے.